روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا ہے جس نے پوری دنیا کے عسکری ماہرین کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ سیاہ سفید ٹیڑھی میڑھی دھاریاں، عجیب جیومیٹرک ڈیزائن، آخر روسی فوج نے اپنی گاڑیوں کو ایسا کیوں بنا دیا ہے؟ یہ عجیب پینٹ شاید ڈرون کے کیمرے اور ہدف پہچاننے والے الگوریتھم کو کنفیوز کر سکتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ چال تقریباً 100 سال پہلے جنگ عظیم اول میں جرمن آبدوزوں کو چکمہ دینے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ تو کیا روس نے واقعی 100 سال پرانی جنگی چال کو اے آئی کے خلاف ہتھیار بنا لیا ہے؟ اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو مستقبل کی جنگ میں شاید ٹینک چھپانے کے بجائے مشین کی آنکھ کو دھوکہ دینا سب سے بڑا ہتھیار بن جائے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ اب صرف توپوں، ٹینکوں اور فوجیوں کی جنگ نہیں رہی ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت، ڈرونز، مشین ویژن، خودکار رہنمائی اور روبوٹک نظاموں کی جنگ بھی بن چکی ہے۔ یوکرین کے مطابق اس کی دفاعی صنعت 2026 میں سالانہ 80 لاکھ سے زیادہ FPV ڈرون بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے، جبکہ 160 سے زیادہ کمپنیاں بغیر پائلٹ نظام تیار کر رہی ہیں۔ یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کونسل کے مطابق روسی فوج کے نقصانات میں تقریباً 160% حصہ FPV ڈرون سے ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں روسی فوج نے ایک بظاہر مضحکہ خیز مگر انتہائی دلچسپ حربہ آزمانا شروع کیا ہے۔ ناظرین، روسی فوج گاڑیوں، خصوصاً بھاری ٹرکوں پر سیاہ اور سفید دھاریاں اور پیچیدہ جیومیٹرک ڈیزائن بنا رہی ہے۔ ناظرین، روسی گاڑیوں پر اس تکنیک کے استعمال کی تصاویر سن 2026 میں سامنے آئیں، اور ماہرین کے مطابق اس کا تعلق ڈرونز کے مشینی ویژن کو متاثر کرنے کی کوشش سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ دھاریاں گاڑی کو چھپاتی ہی نہیں تو پھر آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب تقریباً 100 سال پرانی جنگی تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی بحریہ جرمن آبدوزوں کے خطرے سے دوچار تھی۔ اس زمانے میں سمندر میں ایک بڑے جہاز کو مکمل طور پر چھپانا تقریباً ناممکن تھا۔ دھواں، جہاز کی جسامت اور سمندر کے کھلے پس منظر کی وجہ سے دشمن اسے دیکھ ہی لیتا۔ چنانچہ برطانوی مصور اور بحری افسر نارمن ولکنسن نے ایک غیر معمولی خیال پیش کیا۔ اگر جہاز کو چھپایا نہیں جا سکتا تو دشمن کو یہ سمجھنے ہی نہ دیا جائے کہ جہاز کی اصل سمت، رفتار اور شکل کیا ہے۔ یوں ڈیزل کیموفلیج وجود میں آیا۔ جہازوں پر سیاہ سفید اور دوسرے متضاد رنگوں کی ایسی لکیریں بنائی گئیں جو ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں۔ مقصد جہاز کو غائب نہیں بلکہ اس کی ظاہری شکل کو توڑ دینا تھا۔ تحقیق کے مطابق اس تکنیک کا بنیادی ہدف دشمن کے لیے جہاز کی سمت، رفتار، جسامت اور درست شکل کا اندازہ مشکل بنانا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران بحری جہازوں پر یہ تجربہ کیا گیا۔ ایک تحقیقی جائزے کے مطابق 1917 میں تقریباً 3725 اتحادی بحری جہاز یا تو ڈوبے، تباہ ہوئے یا قبضے میں کیے گئے، جبکہ 1916 میں یہ تعداد 1523 تھی۔ تاہم ماہرین واضح کرتے ہیں کہ اس اضافے کو صرف ڈیزل کیموفلیج کی ناکامی قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اسی عرصے میں جرمن آبدوزوں کی سرگرمی بھی تقریباً 3 گنا بڑھ گئی تھی، جبکہ 1918 میں نقصانات دوبارہ کم ہو کر تقریباً 1649 رہ گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 1917 میں دشمن کی آنکھ ایک انسان کی تھی اور آج دشمن کی آنکھ کیمرہ، الگوریدم اور مصنوعی ذہانت بھی ہو سکتی ہے۔ جدید ڈرون کسی گاڑی کو صرف اس بنیاد پر نہیں دیکھتے کہ انسان اسے دیکھ سکتا ہے، ان کے کیمرے مسلسل تصویر حاصل کرتے ہیں، جبکہ مشینی نظام شکل، کناروں، تضادات، حرکت اور ارد گرد کے ماحول سے ہدف کی شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گاڑی کی ظاہری شکل مصنوعی طور پر بگاڑ دی جائے تو نظریہ یہ ہے کہ الگوریتھم کے لیے اس کی شناخت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روسی گاڑیوں پر بنائی گئی یہ عجیب دھاریاں دراصل ایک بڑے سوال کی علامت ہے۔ کیا مستقبل کی جنگ میں انسان کو نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کو دھوکہ دینا زیادہ اہم ہو جائے گا؟ یوکرین پہلے ہی ڈرون جنگ میں بڑے پیمانے پر آگے بڑھ چکا ہے۔ جولائی 2026 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مقابلے میں بھی یوکرین چھوٹے حملہ آور ڈرونز کی پیداوار میں غیر معمولی رفتار دکھا رہا ہے۔
2026 में यूक्रेन की पैदावार 60 से 70 लाख FPV ड्रोन तक पहुंचने की तवक्को बताई गई है। और नाजरीन, ये सिर्फ फजाई ड्रोन ही नहीं, ज़मीनी रोबोट्स भी मैदान में तेज़ी से दाखिल हो रहे हैं। 2026 में यूक्रेन के एक सरकारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए 3000 से ज़्यादा ज़मीनी रोबोट्स के ऑर्डर किए जाने की इतलात सामने आई हैं, जबकि सिर्फ जुलाई में 640 से ज़्यादा रोबोट्स के ऑर्डर किए गए, जो 2025 के माह औसत के मुकाबले में 680% इजाफा था। इसका मतलब है कि यूक्रेन की जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां सिपाही के सामने मौजूद दुश्मन शायद सिपाही हो ही ना, बल्कि एक ड्रोन, एक रोबोट या मसनूई जहानत से चलने वाला निज़ाम हो सकता है। और रूस का ज़ेब्रा ट्रक इस नई जंग की एक अलामत बन चुका है। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये नहीं कि रूसी ज़ेब्रा ट्रक ड्रोन को धोखा दे पाएंगे या नहीं। असल सवाल ये है कि आने वाली जंग में इंसान और मशीन के दरमियान ये आंखों का खेल कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब मैदान जंग में छुपने के लिए सिर्फ दरख्त, मट्टी या धुआं काफ़ी नहीं। शायद अब दुश्मन की मसनूई आँख को ये बावर कराना होगा कि जो चीज़ उसे नज़र आ रही है वो दरअसल वो चीज़ है ही नहीं।